محبت یا نفرت، ہیٹ اور لو، ایک دل دو نفسیات۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص محبت کرتا ہے سب سے اور پھر نفرت بھی کسی سے کرے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک دل میں محبت ہو اور اسی دل میں نفرت، بلا وجہ محبت اور بلا وجہ نفرت؟ کیا انسان کو زیب دیتا ہے انسان سے نفرت کرنا؟ انسان سے نفرت کی کوئی عقلی وجہ؟ نفرت کرنے والا دل، کیا اس دل میں کبھی محبت، انسیت، خیال رکھنا اور نفرت، حقارت، عداوت، کیا ایک دل میں اتنی ساری چیزیں سمو سکتی ہے، سما سکتا ہے؟ کیا ایک دل میں نفرت اور اسی دل میں محبت کو ہم اکٹھا رکھ سکتے ہیں؟ یا محبت منافقت ہے یا نفرت عارضی؟ وجہ جو بھی ہو، کیا انسان میں انسانیت ہے؟ کیا انسان کو زیب دیتا ہے انسان سے بلا وجہ نفرت کرے؟ صرف اس بنیاد پر، بے وجہ بنیاد، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں، میرے پاس وہ ہے اس کے پاس وہ نہیں، میں تکلیف میں وہ راحت میں، وہ راحت میں میں تکلیف میں، ایسا کیوں؟ جبکہ دونوں کو معلوم ہے کہ زندگی مختصر ہے، یعنی نفرت کرنے والا بھی دل مر جائے گا، قبر کی منو مٹی تلے دب جائے گا۔ محبت نفرت دونوں، کوئی چیز سدا نہیں رہنے کو، ہاں اس کے اثرات ضرور، آج سے قبر، قبر سے قیامت، قیامت سے جنت یا دوزخ تک ضرور رہے گا۔ ہدایت کا راستہ، اللہ کا قانون ہے کہ اگر آپ ہدایت کا راستہ چوز کرتے ہیں، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کو راضی رکھنا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ آپ کے لیے ہدایت کا راستہ کھولتا چلا جائے گا، دروازے ہدایت کے کھولتے چلا جائے گا۔ آپ آگے بڑھتے جائیں، ہدایت کے مسافر بنتے چلے جائیں، جنت کی طرف دوڑتے چلے جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو جیسا سوچتا ہے، جو جیسا کرتا ہے، جو جیسی ارادہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے وسیع راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ خیر کے راستے کا مسافر بنیے، ہدایت کے راستے کے مسافر بنیے، ترقی کے راستے کے مسافر بنیے، جنت جانے کے راستے کے مسافر بنیے، کیونکہ جس راستے کے آپ مسافر ہوں گے اسی راستے کے منزل کو پہنچیں گے۔ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کو بھلائی دیتا ہے۔ سکون، امن، امان زندگی کا حق ہے۔ اگر کسی زندگی میں سکون نہ ہو، کسی زندگی کے معاملات میں امن نہ ہو، تو وہ زندگی تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ سکون اور امن کا تعلق قانون کی بالادستی میں ہے۔ سکون اور امن کا تعلق عدل و انصاف میں ہے۔ جس معاشرے میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، اس معاشرے میں نہ سکون رہتا ہے، نہ امن، نہ وہ معاشرہ، نہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ وہاں کے رہنے والے لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ سکون کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ضرورت ہے۔ سکون بہت بڑی نعمت ہے، امن کے بغیر سکون نہیں، سکون کے بغیر امن نہیں۔ نظام اسلام، شریعت محمدیہ، نظام اسلام انسانوں کے لیے، انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے، نظام اسلام میں اللہ کا حق اور بندوں کے حقوق ہر صورت میں مقدم ہے، ہر صورت میں وجہ لانا ہے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی شخص ناانصافی نہیں کر سکتا، کوئی شخص اپنے عہدے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ فتح مکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا،
لیکن جو مجرمین تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اسلام میں ناقابل برداشت ہے۔ اسلامی نظام ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسلامی نظام کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اسلام کا قانونی نظام، اسلام کا ریاستی نظام، اسلام کا فلاحی نظام، اسلام کا معاشی نظام، تمام نظام کی پابندی اور احترام ہم سب پر واجب ہے۔ جب ہم اس نظام کا احترام کریں گے تو میرے ہی زندگی میں سکون آئے گی۔ اسلامی نظام سب کے لیے، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان، اور نہ صرف انسان بلکہ جانور تک کے لیے بھی اسلامی نظام رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام بغیر کسی تعصب کے وداؤٹ ڈسکرمنیشن سب پر لاگو ہے۔ اسلامی نظام کو جانیے، یہ انسانوں کے فلاح بہبود کے لیے قائم کی گئی ہے۔ یہ وجود میں آئی ہے بنی نوع انسانیت کی خدمت کے لیے۔ ریاست کیسے چلایا جائے، گھر کیسے چلایا جائے، معاشرہ کیسے چلایا جائے، سب اسلامی نظام میں موجود ہے۔ جرم وہ جو دل کو کھٹکے، گناہ وہ جو دل کے سکون کو برباد کرے، نافرمانی وہ جو خوف میں مبتلا کرے۔ ہر گناہ نافرمانی ہے، ہر جرم گناہ ہے، اور ہر گناہ ہر نافرمانی کی سزا ہے۔ 3 سزائیں نظام فطرت کے تحت، نیچرل لاء کے تحت ایک سزا، شریعت اسلامیہ کے تحت دوسری سزا، شریعت دنیا کے تحت تیسری سزا۔ یعنی ریاست کا قانون سزا دیتا ہے۔ کسی ریاست میں جرم ہو، ریاست کا قانون سزا دے گا۔ فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف کوئی بدعہدی ہو، کوئی غلط کاری ہو، جو خلاف ورزی ہو، خواہ قانون فطرت کی یا قانون ریاست کی، اس کی سزا ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی اقدام نیتاً عملاً، موت اور رزق اللہ، جب تک زندگی ہے تب تک رزق کی امید ہے۔ ایک قطرہ بھی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا جب تک سانس کا ایک ہچکی ہے، ایک آس ہے۔ رزق انسان کے ساتھ ہے۔ رزق کے لیے جد و جہد، محنت، کوشش ضرور کریں، لیکن پریشانی نہیں۔ رزق رازق کے حوالے، محنت ہمارے حوالے۔ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یقین کیجئے، ایمان کی حد تک امید رکھیے کہ کسی کی محنت آج وقتی طور پہ لگتا ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو رہی ہے، جبکہ کسی کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ دیر یا سویر رزلٹ ملے گا۔ محنت کریں، امید رکھیں، رزق رازق کے حوالے۔ رزق کا وعدہ رازق نے کیا ہے۔